بسم اللہ الرحمن الرحیم. روٹ کاز کی دوسری اور تیسری سٹوری کوشش کرتا ہوں کہ دونوں کو کلوز کر دیں تاکہ جلدی ختم ہو. دوسری سٹوری میں تھا کہ ایک بندہ آفس لیٹ پہنچا اور اس کو باس سے ڈانٹ پڑی. اس نے معذر کر لی تو کہ جی میں نیکسٹ لیٹ نہیں آؤں گا. باس نے اس کو بٹھا لیا کہ بھائی بیٹھو, اگر تم سمپل معذر کرو گے تو پھر لیٹ ہو گئے, کیونکہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا. تو جو تم کہہ رہے ہو جی میں چلان ہو گیا اور اس وجہ سے لیٹ ہو گیا, تو بیٹھو یہ بتاؤ چلان کیوں ہوا. تو اس نے کہا جی اوور سپیڈنگ تھی, تیز چلا رہا تھا تو اس لیے چلان ہوگا. تو اس کا مطلب کہ اوور سپیڈ کی وجہ سے چلان ہوا ہے. تو اوور سپیڈ کیوں چلا رہے تھے, تو آرام سے آتے. تو اس نے کہا جی کہ میں اٹھا لیٹ تھا تو اس لیے ٹائم تھوڑا تھا تو سب چیزیں بھاگم بھاگ کی, اور اسی طرح سے گاڑی بھی تیز چلا رہا تھا تو ٹریفک پولیس نے روک لیا. تو اب پتہ چلا کہ ٹریفک پولیس کا جو چلان جو اس کو نظر آ رہا تھا کہ جی چلان ہوا اور میں لیٹ ہو گیا, بیسیکلی چلان اس لیے ہوا کہ وہ تیز چلا رہا تھا, اور تیز اس لیے چلا رہا تھا کہ وہ لیٹ اٹھا تھا. تو اب لیٹ کیوں اٹھا تھا, تو باس نے پوچھا کہ اس کی کیا ریزن ہے. تو اس نے کہا جی کہ میں الارم لگا کے سوتا ہوں اور صبح الارم بجتا ہے اور مجھے اٹھا دیتا ہے. تو آج صبح الارم نہیں لگا, الارم نہیں بجا, تو اس وجہ سے مجھے جاگ نہیں آئی. تو اب باس نے کہا اچھا پھر دیکھو جا کے گھڑی کو چیک کرو کہ کیا اس کا سیل تو نہیں خراب. تو جب چیک کیا گیا تو اس کا سیل خراب تھا اور اس وجہ سے وہ ٹائم پہ نہیں اٹھ سکا. تو باس نے اس کو بتایا کہ بھی دیکھو اصل ریزن چلان ہونا نہیں ہے کہ جی میں لیٹ اس لیے ہو گیا چلان ہو گیا. اصل ریزن ہے کہ تم نے ٹائم پہ سیل کو چینج نہیں کیا. تمہیں لاسٹ ٹائم کب پرچیز کیا تھا, یہ سیل کب ڈالا تھا. تو اس نے کہا کہ کوئی 2-2.5 ماہ پہلے میں نے اس کو ڈالا تھا. تو اس کا مطلب کہ اس کی لائف 2-2.5 ماہ ہے. تو اگر اس کی لائف 2-2.5 ماہ ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لو, کہیں لکھ لو کہ میں نے ہر 2 ماہ بعد نیا سیل پرچیز کرنا ہے اور اس کو اگلے 8-10 دن میں ڈال دینا ہے. اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ یہ سیل آخری دم تک چلے گا, اس کی پوری لائف ہوگی, یہ ڈیڈ ہوگا تو پھر چینج کرنا ہے. بلکہ اس کو 2 ماہ کے بعد 2 ماہ سے 10 دن کے اندر کسی بھی وقت چینج کر دو, اور جو باقی سیل ہے اس کو ویسٹ کر دو, پھینک دو. اس انتظار میں نہ رہو کہ جی سیل ابھی پورا نہیں ڈیڈ ہوا تو میں اس کو کیوں چینج کروں. اگر ایسے کرو گے تو پھر لیٹ ہو گئے. تو یہ پریونٹیو میجر ہے کہ آپ جو ریزن ہے آپ کے اس سارے انسیڈنٹ کی کہ اگر وہ لیٹ ہو رہا ہے تو آپ ریٹن ایک ڈاکومنٹ بنا لیں کہ جی لیٹ ہونے کی وجہ سیل ٹائم پہ چینج نہ کرنا تھا. تو سیل کو چینج کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے, 2 ماہ چاہیے. تو 2 ماہ سے 2 ماہ اگر 2.5 ماہ نکلتے, 2 ماہ 10 دن کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو چینج کر دیں. جب آپ اس کو چینج کر دیں گے تو آپ کی وہ ساری چیزیں سموتھ چلتی رہیں گی جو آپ جس وجہ سے وہ آپ کو پرابلم آ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر والی سٹوری تھی, اس کی روٹ کاز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے بازو میں پین ہو رہی ہے. ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی, وہ پین کلر تھی, دوائی سے آرام آ گیا, اور کچھ دیر بعد وہ جو بھی ڈیوریشن ہوتی ہے دوائی کی, جیسے 6 گھنٹے کم از کم چل جاتی ہے دوائی, تو اس کے بعد وہ بیماری جس کے لیے بھی دوائی کھائی جاتی ہے وہ پھر سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. 6 ماہ بعد وہ پھر پین ہوئی تو وہ پھر ڈاکٹر کے پاس آ گیا کہ جی اب تو پھر پین ہو رہی ہے, پھر دوائی دی. تو ڈاکٹر نے اسے بٹھایا کہ بھی ریزن کیا ہے, اس کو چیک کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ گر گیا تھا, سلپ ہو گیا. تو کس جگہ سلپ ہوا, اس نے بتایا کہ جی میں واش روم میں سلپ ہوا ہوں. تو واش روم میں کیا اکثر سلپ ہوتے رہتے ہو, تو اس نے کہا جی بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا صفائی کتنے ٹائم سے کرتے ہو. تو اس نے کہا جی کبھی کبھار کرتا ہوں, جب فرصت مل جاتی ہے تو میں صفائی کر لیتا ہوں. تو اب ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی اگر تم ایک شیڈول بنا لو صفائی کا کہ میں نے اس کو اس ٹائم اتنے دنوں سے کرنا ہے, جب بھی تم سمجھو کہ اب سلپری ہو رہی ہے یا اب اس کو کلیننگ کی ضرورت ہے, تو اس ایک فکس شیڈول کے حساب سے کرو. خواہ وہ سلپری ہو نہ ہو, گندا ہو نہ ہو, اگر تم ایک دن کا شیڈول رکھتے ہو کہ میں نے صبح اٹھ کے پہلے واش روم کو صاف کرنا ہے پھر اس کو یوز کرنا ہے, تو اس سے تمہاری یہ جو پرابلم ہے اس سے تم بچ سکتے ہو. تو ایسے ہی اگر آپ آفسز میں دیکھیں, پلانٹ فیکٹریوں میں دیکھیں, تو جتنے بھی واش روم کے لیے یا دوسری بھی جو کلیننگ ہائیجین ریلیٹڈ جتنے میٹر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک شیڈول بنا ہوتا ہے. کہ بلکہ یہ جو QMS جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, ISO کے 9001 سسٹم ہے, یہ سارے ڈاکومنٹڈ سسٹم کے متعلق ہوتا ہے کہ یعنی آرگنائزیشن میں
کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے کس طرح سے فنکشن کرنا ہے کہ آپ نے اگر واش روم کی صفائی ہے تو اس کو کس ٹائم انٹرول سے کرنا ہے. جیسے میں جہاں پہ کام کرتا رہا ہوں، جیسے بڑی انڈسٹری تھی، فوڈ انڈسٹری، اور جو ISO سرٹیفائڈ تھی ان چیزوں میں، تو وہاں پہ ہر آدھے گھنٹے کے انٹرول سے واش روم صاف ہوتے تھے، پھر کوریڈور صاف ہوتے تھے. پھر ان صفائی کرنے والوں کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا تھا جو شیٹ کو سائن کرتا تھا، جو سویپر صاف کر کے اپنے سائن کرتا تھا، پھر سپروائزر اس کو ری چیک کر کے سائن کرتا تھا. پھر ان کا ایڈمن مینیجر آ کے، تو فریکوینٹلی ایڈمن مینیجر کبھی کبھار کرتا تھا، تو دیکھ لیتا تھا کہ بھی کیا سپروائزر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اور سپروائزر دیکھتا تھا کہ کیا ہر گھنٹے بعد صفائی ہو رہی ہے، اور اس کو سائن کرتا تھا. اور پھر وہ جو شیڈول ہوتا تھا اس کو فائل کیا جاتا تھا کہ یہ جو کلیننگ شیڈول ہے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ مقصد ہے بتانے کا، اس کو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کا، کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس پرابلم کے اوپر سمٹم جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے، بیسیکلی جو دکھ رہا ہے وہ نہیں ہوتا. ان سمٹم کے پیچھے روٹ کاز کچھ اور ہوتی ہے، کچھ روٹ ان کے جو ریزن ہے وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو جب آپ اس روٹ کو، اس کی کاز کو انالیسس کرتے ہوئے اس روٹ کو پکڑ کے آگے چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو نظر آ رہا تھا وہ نہیں، اصل پرابلم یہ ہے. تو جو اصل پرابلم ہے اس پرابلم کے لیے پھر کچھ ڈاکومنٹ بنا لیں، کچھ ریٹن کچھ لکھ کے رکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. جب آپ اس کو ایسے اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی سب چیزیں سموتھ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ایرر جو ہو رہے ہیں، جیسے سلپ ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہوگا. جیسے آئل پہ سلپ ہوا فیکٹری میں، تو اگر مشین کی پراپر اوور ہالنگ اور وہ ہوتی رہے تو آئل لیک نہیں کرے گا، تو وہ بھی سلپ نہیں ہوگا. ایسے چلان نہیں ہوگا اگر وہ ٹائم پہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب آپ ڈاکومنٹ کر لیں گے تو آپ کی سموتھ ہو جائیں گی. اور یہی اس تھیوری کا مقصد ہے، روٹ کاز کو انالیسس کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے آفس میں یا آپ کی فیکٹری میں جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس پرابلم کے لیے ایک روٹ کاز انالیسس کی ٹیم ہونی چاہیے. وہ روٹ کاز انالیسس کی جو ٹیم ہوگی اس کے پاس جب پرابلم جائیں گے تو ان پرابلم کی بیس پہ وہ اس کا روٹ کاز انالیسس کریں گے، پھر اس کے لیے ایک ڈاکومنٹ بنائیں گے اور اس ڈپارٹمنٹ کو دے دیں گے کہ یہ بھائی آپ کا اس ریزن کے لیے ڈاکومنٹ ہے. تو نیکسٹ آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ یہ ایرر دوبارہ سے نہ ہو. اس کو ہیومن ایرر نہ سمجھے، یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے اور اس وجہ کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے انسٹرکشن لکھ دی ہیں. تو نیکسٹ میں آپ کو پروکیورمنٹ سے ایک ایگزامپل دوں گا کہ پروکیورمنٹ یا سپلائی چین میں روٹ کاز انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.